قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له. اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سامعین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو چکا اور شوال کا مہینہ شروع ہو چکا. شوال اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے. شوال یہ بہت زیادہ مکرم اور عظمت اور شرافت والا مہینہ ہے. اور شوال کو شوال کہنے کے متعلق علماء کے مختلف آراء ہیں. شوال عربی زبان کا لفظ ہے، شین کے زبر کے ساتھ واو پر تشدید اور زبر. اس مہینے کو عید کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. اور شوال کے مہینے کو شوال کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ شوال کا معنی ہے اٹھانے کے اور بلند ہونے کے آتے ہیں. اسی معنی کے لحاظ سے شوال کو شوال اسی لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے کی جو ابتدائی رات ہے، پہلی رات ہے، عید الفطر کی رات ہے. اور عید الفطر کا دن، اس میں بے شمار مومن مسلمان ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. گناہ ان کے نامہ اعمال سے اللہ تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں. اسی لیے اس مہینے کو شوال کہتے ہیں. اور حدیث میں بھی ہے جو عید الفطر میں بیان کی جاتی ہے، قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، قال علیہ الصلاۃ والسلام فیرجعون مغفورا لہم. کہ عید الفطر کے دن، شوال کے پہلے دن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن مسلمانوں کے لیے ایک اعلان ہوتا ہے، قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، کہ تحقیق کے ساتھ میں نے تم لوگوں کی بخشش کر دی ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فیرجعون مغفورا لہم، یہ لوگ اپنی مساجد اور عیدگاہوں سے اس حال میں لوٹتے ہیں کہ بخشے بخشائے ہوتے ہیں. تو شوال کا ایک معنی ہے بلند ہونے کے اور اٹھانے کے. شوال کا ایک معنی ہلکا پن بھی کیا جاتا ہے. اور اس معنی کے لحاظ سے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جب مومن مسلمان روزے رکھتے ہیں اور نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں، تو روزے رکھنے کی وجہ سے اور نیک اور صالح اعمال کرنے کی وجہ سے اس مہینے میں شہوات اور لذات سے نفس ہلکا اور بوجھ کم ہو جاتا ہے. جو اندرونی کیفیت ہوتی ہے اور نفسانی خواہشات والی کیفیت ہوتی ہے اور دل و دماغ پر نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، ماند پڑ جاتی ہیں. اسی وجہ سے روحانی طور پر مومن مسلمان ہلکا پن محسوس کرتا ہے، کہ اسے ہلکا پن محسوس ہوتا ہے اور وہ بوجھ کم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بن جانے کی وجہ سے. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ شوال کا معنی ہے خیر اور برکت کا اٹھ جانا. اس معنی کے لحاظ سے زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ شوال کے مہینے میں نکاح مت کرو، کوئی دوسرے اسی طرح خوشی والا موقع ہو، خوشی کا پروگرام مت بناؤ، اس لیے کہ اس نکاح میں اور اس خوشی سے خیر اور برکت اٹھائی جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے. اس نکاح سے اور شادی سے اور خوشی سے، جو خوشی کے موقع ہوتے ہیں ان سے خیر اور برکت اٹھ جاتی ہے اس شوال کے مہینے میں. اس لیے اس مہینے کو شوال کہا جاتا ہے. اور زمانے جاہلیت میں لوگ اس کو بدفعلی کے طور پر شوال کہتے تھے کہ اس مہینے میں نکاح اور دوسرے جو خوشی کے تقریبات ہوتے ہیں اس سے
خیر اور برکت اٹھ جاتی ہے، تو بدفعلی کے طور پر زمانے جاہلیت میں لوگ اس کو شوال کہا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے عملی طور پر اس چیز کا رد فرمایا ہے۔ اسی شوال کے مہینے میں حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا، اور اسی مہینے میں رخصتی بھی ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے اس نظریے کو رد فرمایا۔ اور شوال کو مکرم بھی کہا جاتا ہے۔ مکرم یہ تکریم سے، اکرام سے ہے، اور اکرام شرافت اور اعزاز کو کہتے ہیں، لہٰذا یہ مہینہ بھی شریعت کی نظر میں کئی طرح سے اکرام والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کو شوال المکرم کہا جاتا ہے، اور کئی طرح سے اس کو شرافت اور اعزاز حاصل ہے۔ اس میں عید الفطر کی رات آ جاتی ہے، عید الفطر کا دن آ جاتا ہے، اس میں صدقۃ الفطر کا حکم آ جاتا ہے، اس میں اسی طرح وہ شوال کے 6 روزے آتے ہیں، اس میں وہ حج کے مہینوں کی ابتدا اسی سے ہو جاتی ہے۔ تو شوال کے مہینوں کو کئی طرح سے فضیلت حاصل ہے، اور ایک فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ یہ رمضان کا پڑوسی مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کی برکات پورے سال مومن مسلمان کو حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ جو خیر اور برکت ہوتی ہے رمضان المبارک کی، تو وہ پورے سال اسے حاصل رہتی ہے، بشرطے کہ صحیح اخلاص کے ساتھ اور احترام کے ساتھ رمضان کا حق ادا کیا ہو، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہی یہ پورے سال کے لیے ایک اصلاحی کورس ہے، اور شوال کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ سالانہ کورس مکمل ہو جاتا ہے۔ جب یہ سالانہ کورس مکمل ہو جاتا ہے تو شوال کے رمضان کے پڑوسی مہینہ ہونے کی وجہ سے رمضان کے جو اثرات ہیں وہ شوال میں زیادہ تر و تازہ محسوس ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں روزے کی کیفیت ہوتی ہے، رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو شوال میں بھی آدمی سارا دن اس کا خیال ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں پانی پی لوں یا کھانا کھا لوں، وہ بھول جاتا ہے کہ رمضان ختم ہو چکا ہے۔ یہ وہ رمضان میں روزے رکھنے کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے کے اثرات شوال میں زیادہ تر و تازہ محسوس ہوتے ہیں، اور ہر چیز کی صحبت کا اثر اس کے پڑوسی کو حاصل ہوا کرتا ہے، لہٰذا رمضان کا اثر شوال پر لازمی ہوگا پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔ تو رمضان کی خیر اور برکت شوال میں بھی رہتی ہے، اور اسی وجہ سے اس ماہ میں 6 روزے رکھنے کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ جو شوال کے 6 روزے ہیں، اس شوال کے مہینے کے رمضان کے مہینے کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں ان کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور علماء نے شوال کے روزوں کی رمضان کے روزوں کے ساتھ وہی حیثیت فرمائی ہے جو سنت نماز کو فرضوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ سنتوں کا اپنے فرضوں سے بہت کبھی اور قریبی تعلق ہے۔ لازمی بات ہے جو سنتیں ہیں تو یہ مکملات للفرائض ہیں۔ جب تک مومن مسلمان سنتوں کا اہتمام نہیں کرے گا، فرض نمازوں کی جو آگے پیچھے سنتیں ہیں، اس وقت تک اس کے فرائض نامکمل ہوتے ہیں۔ فرض نماز اس کی نامکمل اور ادھوری ہوتی ہے۔ بے نہیں اسی طرح شوال کے 6 روزوں کی حیثیت بالکل اسی طرح ہے رمضان کے روزوں کے ساتھ جو حیثیت سنت نمازوں کی فرض نمازوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا شوال کے 6 روزے یہ مکملات للفرائض ہو گئے ہیں کہ رمضان کے روزے تب اپنے پائے تکمیل تک صحیح معنوں تک پہنچیں گے جب شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کر لیا جائے۔ اور اسی طرح صدقۃ الفطر جو عید کے دن کے سبب لازم ہوتا ہے، اس کا ایک فائدہ بھی رمضان کے روزوں کو پاک و صاف رکھنا ہے۔ اس سے بھی شوال کے مہینے کا رمضان سے تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں صدقۃ الفطر یہ واجب ہے مالدار حضرات پر جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، اور اس کا سبب کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ جیسے عید الفطر کی صبح ہو جاتی ہے، صدقۃ الفطر واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، اور عید الفطر کا دن وہ شوال کے مہینے میں ہے۔ شوال کا پہلا دن وہ عید الفطر کا دن ہے،
اور صدقۃ الفطر کی حیثیت رمضان کے روزوں کے لیے ایسے ہے جیسے کہ نماز میں اگر کسی سے واجب رہ جائے یا واجب آگے پیچھے ہو جائے اور سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، سجدہ سہو کرنے کے بعد نماز صحیح ہو جاتی ہے، اسی طرح صدقۃ الفطر کی حیثیت ہے رمضان کے روزوں کے لیے۔ رمضان کے روزوں میں اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، آپ نے غیبت کی ہے یا حسد کیا ہے یا اسی طرح اور کوئی گناہ کا کام آپ سے ہوا ہے اور وہ معاف نہیں ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں، وہ روزے بالکل پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کی یہ حیثیت ہے رمضان کے روزوں کے لیے۔ اور اسی طرح شوال کے جو 6 روزے ان کی حیثیت بھی رمضان کے روزوں کے لیے بے نہی اسی طرح ہے کہ اس کے ساتھ رمضان کے روزے وہ مکمل ہو جائیں گے، اور کوئی خطا اور کوئی گناہ اور کمی اور نقصان ہو گیا اور رمضان کے روزوں میں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے پورا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کا واجب ہونا عید الفطر کے دن شوال کے مہینے کا پہلا دن ہے، تو یہ بھی شوال کے مہینے کے لیے فضیلت والی بات ہے کہ شوال کے مہینہ شروع ہوتے ہی صدقۃ الفطر واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اسی مہینے میں شوال کے مہینے میں عظیم اسلامی تہوار عید الفطر ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ شوال کے مہینے کو یہ شرف اور عزت اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس مہینے سے اسلام کے اہم رکن حج کا زمانہ شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کو ماہ حج کے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس مہینوں کو حج کے ساتھ ایک نسبت ہے جو اس کی فضیلت کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج کے 10 دن۔ اگر کوئی یہ کہے کہ 2 مہینے پورے ہیں اور 10 دن ذی الحج کے ہیں، جو شوال کا مہینہ ہے اور ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ان مہینوں میں آپ احرام باندھ سکتے ہیں حج کے لیے، لیکن احرام اس لیے لوگ نہیں باندھتے ہیں کہ احرام کی پابندیاں مشکل ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی میں شوال کا مہینہ شروع ہو گیا اور حج کے لیے میں نے احرام باندھ لیا ہے، تو وہ 2 مہینے 10 دن پھر احرام کی حالت میں رہے گا، اور احرام کی اپنی پابندیاں ہیں، وہ پابندیاں اگر وہاں پر کر سکتے ہیں تو بالکل حج کے لیے احرام باندھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ حج کا مہینہ ہے۔ تو شوال اس کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ حج جیسے عظیم الشان رکن، اسلام کا عظیم الشان اور بنیادی رکن، حج کے مہینوں کی ابتدا شوال سے ہو جاتی ہے، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات ہیں جو شوال کو بہت زیادہ فضیلت ان کی وجہ سے حاصل ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت بڑی فضیلت شوال کے مہینے کو اس وجہ سے بھی حاصل ہے کہ اس میں 6 نفلی روزے رکھے جاتے ہیں، جن کو شوال کے روزے کہا جاتا ہے، شوال کے روزے کہا جاتا ہے۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ 6 من شوال، اور پھر اس کے بعد رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، کان کصیام الدہر، اس کا یہ عمل ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہو گیا ہے۔ کان کصیام الدہر، گویا کہ وہ ہمیشہ روزے رکھتا رہا، اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں ہے، یہ الفاظ ہیں، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور علیہ السلام کو سنا، حضور علیہ السلام فرماتے کہ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، و6 من شوال، اور شوال کے روزے رکھے 6 دن، فکأنما صام السنہ، گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اور ان روزوں کی ادائیگی یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے، اور پورے سال کے روزے رکھنے کا حساب اس طور پر ہے کہ رمضان کا مہینہ اگر 29 کا ہو
تب بھی اللہ تعالیٰ 30 روزوں کے برابر اجر ثواب اپنے فضل اور کرم سے عطا فرماتے ہیں۔ اور شوال کے 6 روزے شامل کرنے کے بعد روزوں کی تعداد 36 ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون الحسنۃ بعشر امثالھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 کے برابر اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ جب 30 دن رمضان کے ہو گئے ہیں اور 6 دن شوال کے ہو گئے تو یہ 36 ہو گئے، اور 36 کو 10 کے ساتھ ضرب دو تو یہ 360 ہو گئے۔ اور جو قمری سال ہوتا ہے تو یہ 360 دن سے کم ہوتا ہے۔ گویا لہٰذا جو مومن مسلمان رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے اور شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے 360 دن کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ گویا کہ یہ مومن مسلمان 360 دن کے برابر روزے رکھتا رہا۔ شوال کے 6 روزے رکھنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، لہٰذا ہم مومن مسلمانوں کو چاہیے کہ شوال کے مہینے کا احترام کریں۔ جب رمضان رخصت ہو گیا ہے تو رمضان ایک پیغام بھی چھوڑ گیا ہے کہ میں تو رخصت ہو رہا ہوں اور عید الفطر کا دن آ گیا ہے، شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، لیکن جو اصلاحی کورس رمضان کے مہینے میں پورا ہو گیا مومن مسلمان کا، اسی اصلاحی کورس پر اپنا سارا سال گزارنا ہے اگلے رمضان تک۔ اگلے رمضان تک جو تم فرض نماز کا اہتمام کرتے رہے، نوافل کا اہتمام کرتے رہے، صلاۃ تسبیح کا اہتمام کرتے رہے، ذکر وظائف کا اہتمام کرتے رہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے رہے، لہٰذا کوشش کرو کہ جن چیزوں کا اہتمام تو نے پورے مہینہ کیا ہے ان چیزوں کو پورے سال چلائے رکھو اور اگلے رمضان تک اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو اور کوشش کرتے رہو کہ میں اب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا لیکن مجھے قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑنی، اپنے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام مجھے کرنا ہے، وظائف کا اہتمام کرنا ہے، ذکر کا اہتمام کرنا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اسی طرح اپنے گھروں میں بھی ہم بتا دیں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی کہ جو وظائف اور نیک اور صالح اعمال رمضان میں کیا کرتے تھے تو وہ پورا سال اگلے رمضان تک ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب مومن مسلمان ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے وجود بھی عطا فرماتا ہے، لیکن ہم ارادہ نہیں کرتے، ڈرتے ہیں۔ ہمارے دل میں نفس شیطان نے ایک ڈر بٹھا دیا ہے، کیسے عشاء کی نماز پڑھوں گا، کہ عشاء اور صبح کی نماز کیسے پڑھوں گا۔ ہمارے دل و دماغ پر ایک بوجھ بنا دیا نفس شیطان نے اور ایک ڈر بٹھا دیا ہے، جیسے ہم دنیاوی کام کے لیے اور اسی طرح دنیا داری کے لیے ہر کام میں رسک لے کر آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح دین اور دینداری کے کام میں رسک مت لو لیکن ہمت سے کام لو۔ ولا حرج فی الدین، دین اور دینداری میں حرج اور مشقت اور تکلیف نہیں ہے۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بس ہم نے اپنے دل و دماغ پر ایک بوجھ بنایا ہوا ہے کہ دین اور دینداری بہت مشکل ہے۔ 5 وقت نماز ہے، بس وضو کرو، کپڑے پاک رکھو اور نماز پڑھ لو۔ اس میں کون سا جا کر کشمیر کے بارڈر پر لڑنا ہے اور گولے برس رہے ہیں؟ یہی طریقہ ہے۔ زور کے نماز کے لیے ارادہ کرو کہ بس مجھے اپنے کام سمیٹنے آگے پیچھے ہونا ہے، زور کی نماز پڑھنے کا ارادہ جب دل و دماغ میں کر لیا اس وقت کو اللہ تعالیٰ تمہیں فارغ کر دیں گے۔ اور یہ ایک امتحان بھی ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں فارغ کر دے، اب جاؤ نماز کی۔ اسی طرح عصر تو ایک ٹائم ٹیبل بھی ہوتا ہے اور ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں جو اعمال کرتے رہے پورے سال اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اور شوال کے مہینے کے جو 6 روزے ہیں ان کا اہتمام کرنے کی ہم کوشش کر لیں، اور گھروں میں بھی بتا دیں کہ شوال کے جو 6 دن ہیں ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان روزوں کا اہتمام کر لیا جائے۔ شوال کے 6 دن ہیں، 6 نفلی روزے ہیں،
یہ آپ ایک دن روزہ رکھ کر ایک دن چھوڑ کر، ایک دن روزہ رکھ کر ایک دن چھوڑ کر تب بھی جائز ہے۔ آپ مسلسل 6 دن رکھیں تب بھی جائز ہے، مہینے کے شروع میں رکھیں تب بھی جائز ہے، مہینے کے درمیان میں رکھیں تب بھی جائز ہے، مہینے کے آخر میں رکھیں تب بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی یوں کرے کہ شوال کے مہینے میں رمضان کے روزوں کی قضا کی نیت کر لے اور شوال کے روزوں کی نفل نیت بھی کر لے، دونوں نہیں ہو سکتے، ایک ہوگا۔ اگر آپ کے ذمہ پر فرض روزے ہیں، آپ کہتے ہیں فرض روزے بعد میں کر لوں گا اور شوال کے 6 دن روزہ رکھ لوں گا، فرض تو ویسے بھی قضا ہو چکے ہیں، گھروں میں جو عورتیں ہیں ان سے لازمی طور فرض قضا ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ فرض پیچھے کر لیں، شوال کے 6 دن آگے کر لیں، بعد میں فرض ادا کر لیں، تب بھی جائز ہے۔ لیکن اگر فرض پہلے کر لیا اور شوال کا مہینہ نکل گیا تو یہ شوال کے مہینے واپس نہیں آ سکتے، اگلے سال جب شوال آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔